اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسائل زندگی میں ایک بار پھر آپ کا استقبال ہے۔ ماہ ربیع النور ہے، ماہ ربیع الاول، سرکار ختم مرتبت جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے جانشین جو 12 ہیں، حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام جو ہمارے چھٹے امام ہیں، ان کی بھی ولادت ہے اس مہینے میں۔ ایک بار پھر سے آپ تمام کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتے ہیں، اس امید کے ساتھ کہ انشاءاللہ العزیز ہم ان کی سیرت اور ان کے اقوال پر عمل کرنے کی پوری کوشش کریں گے۔ اور آج ہمارے اسٹوڈیو میں مہمان ہیں حجت الاسلام جناب مولانا کمیل اصغر صاحب۔ ہم ان کا استقبال کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آج سوالات کہاں کہاں سے آئے ہیں، ہم ان کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت بہت شکریہ جناب جاوید بھائی۔ پروردگار سے دعا ہے کہ آپ لوگوں کی توفیقات میں مزید اضافہ فرمائے اور ہمیں خدمت دین کے لیے جو کچھ بھی اس نے توفیق دی ہے زیادہ سے زیادہ ہم سے اپنے دین کی خدمت لے۔ میں بھی اپنے تمام ناظرین کو سب سے پہلے اور تمام دیکھنے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کا ہدیہ پیش کرتا ہوں۔ یہ ماہ ربیع الصادقین ہے کہ اس میں اللہ رب العزت نے دو سچے ایسے بھیجے ہیں کہ کائنات میں جن کی کوئی مثال نہیں ہے۔ ایک وہ نبی صادق ہیں کہ جن کو ان کے دشمنوں نے اور غیروں نے صادق اور امین کا لقب دیا، اور دوسرے وہ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام ہیں جن کو صادق کے لقب سے ملقب کیا گیا۔ اور اس زمانے میں واقعاً حدیثیں اور تفسیر قرآن بیان کرنے والے بہت تھے، مگر ان کے درمیان میں جو صادق سب کے لیے صادق تھا اور ہر ایک نے ان کو سچا مانا، وہ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی تھی۔ السلام علیکم جاوید انکل، میں یہ پوچھ رہی تھی کہ اگر نماز پڑھتے ہیں بھول جائیں تو کیا نماز باطل ہے یا صحیح ہے؟ اور دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ ہم نے جو کپڑے پہنے ہوئے ہیں اس کو کوئی دھبا ہے، ہمیں معلوم نہیں پڑا، نجاست کا بھی کسی کی بھی نجاست، اور وہ 2 دن یا 3 دن کے بعد ہم نے کپڑے چینج کیے تو رہا ہے، تو کیا وہ نمازیں جو ہم نے پڑھی تھی ان کپڑوں کے ساتھ ہے تو کیا وہ صحیح ہے یا نہیں صحیح؟ جی سوال یہ کیا ہے کہ نماز میں اگر دعائے قنوت بھول جائے تو دعائے قنوت کیونکہ مستحب ہے اس لیے نماز باطل نہیں ہوتی۔ آپ رکوع میں چلی گئی ہیں تو رکوع میں جانے کے بعد رکوع سے اٹھ کے سیدھے سجدے میں جا سکتی ہیں، نماز صحیح ہے۔ اور دوسرا طریقہ یہ بھی ہے کہ اگر قنوت بھول گئی ہیں تو رکوع سے اٹھنے کے بعد دعائے قنوت پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، یا جو دعا بھی پڑھنا چاہتی ہیں، اور اس کے بعد سجدے میں چلی جائیں، آپ کو قنوت کا ثواب مل جائے گا۔ مختصر یہ کہ دعائے قنوت مستحب ہے، اگر چھوٹ جاتی ہے تو نماز باطل نہیں ہوتی۔ آپ کا دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر کپڑے میں ہمیں کوئی دھبا نظر آئے اور چند دن تک ہم اسی میں نماز پڑھتے رہے انجانے میں، تو ان نمازوں کا کیا ہوگا؟ جو نمازیں جن کا وقت گزر چکا ہے ان نمازوں کی قضا واجب نہیں ہے، لیکن جیسے دن میں معلوم ہوا ظہر عصر کی نماز اسی کپڑے سے پڑھی تھی اور پھر بعد میں اسی نماز کے بعد ہمیں معلوم ہو گیا کہ یہ کپڑا نجس تھا، تو اگر ابھی نماز کا وقت باقی ہے تو یہ نماز پھر سے دوبارہ پڑھنا پڑے گی۔ تو اس کے 2 جواب ہوئے، جو نمازیں پڑھی ہیں اور ان کا وقت گزر چکا ہے ان کی قضا واجب نہیں ہے، لیکن جن نمازوں کے بارے میں یقین ہے کہ ابھی اس کا وقت باقی ہے تو معلوم ہونے کے بعد آپ پھر سے کپڑا بدل کے بدن پاک کر کے ان نمازوں کو ادا کریں جن کا وقت ابھی باقی ہے، چاہے وہ ایک نماز ہو یا متعدد نمازیں ہوں۔ میرا نام مسکان علی ہے، میں چھتیس گڑھ بھلائی سے بول رہا ہوں، اور مولانا صاحب سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ماں آنے کو بتائے، اور میرا کوشچن مولانا صاحب یہ ہے کہ پورے اسلام میں جتنی بھی آیتیں ہیں سب کے سب جو ہے اللہ تعالیٰ انسانوں کی حفاظت کے لیے اور انسانوں کی جانکاری کے لیے بھیجا ہے۔ سورہ یاسین کا تو قرآن کا 2 دن کہتے ہیں،
اور ہمارے دونوں مہیلا کی ان کے دوران جو ہے جب تک میرے دفن نہیں ہوتی تب تک پورے یاسین کی تلاوت کی جاتی ہے. تو اس کا کیا ریزن ہے میں یہ جاننا چاہتا ہوں. شکریہ. ان کا سوال یہ ہے کہ مردے کے پاس سورہ یاسین جو پڑھا جاتا ہے اس کا فلسفہ کیا ہے اور کیوں سورہ پڑھا جاتا ہے. میت کے احتضار یعنی جب اس کی جان نکلنے کا وقت ہوتا ہے اس وقت یا جان نکلنے کے بعد سورہ یاسین کی تلاوت کی تاکید کی گئی ہے اور کہا گیا ہے کہ میت کے سرہانے سورہ یاسین پڑھا جائے. اس کا راز کیا ہے، اس کا فلسفہ کیا ہے، بہرحال خدا ہی بہتر جانتا ہے تمام اپنے اسرار اور رموز کو. لیکن اگر خود آپ اس سورے کے آیات اور ان کے معنی و مفاہیم کے اوپر غور کریں گے تو یہ سورہ ہمیں خدا اور رسول کی طرف متوجہ کرتا ہے اور ہمیں ان تمام چیزوں کی یاد دلاتا ہے جس کے ذریعے سے انسان کے دل میں سکون اور اطمینان پیدا ہوتا ہے اور شیطان سے مقابلہ اور آخرت کی تیاری کی طرف ہمیں توجہ حاصل ہوتی ہے. خدا کے بارے میں عقیدہ مستحکم ہوتا ہے اور واقعاً ہمیں اپنے پروردگار کی مزید معرفت حاصل ہوتی ہے. قرآن مجید کا یہ عظیم سورہ ہے اور اس کی بےحد اہمیت ہے. اسی لیے کہا گیا ہے کہ روح نکلتے وقت جھانکنی کے عالم میں یا مرنے کے بعد سورہ یاسین کی تلاوت کی جائے. ابراہیم خان بلند شہر اتر پردیش سے. میرا سوال یہ ہے کہ لوگ نماز پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، یہ سب کام کرتے ہیں، لیکن کچھ لوگوں کا یہ حال ہے کہ ان کے گھر میں بجلی چوری کی جلتی ہے. اٹ مینس جب چوری کی بجلی چلے گی تو ان کا جو سمر چلتا ہے وہ پانی چوری کا ہوا، اسی سے کھانا بنتا ہے وہ بھی حرام ہوا، اس سے وضو کرتے ہیں وہ وضو نہیں ہوا. تو کیا ان کی دعائیں قبول ہوں گی، ان کی نماز قبول ہوگی یا نہیں؟ سوال یہ کر رہے ہیں کہ اگر کوئی آدمی بجلی کا بل نہیں بھر رہا ہے اور گھر میں چوری کی بجلی استعمال ہو رہی ہے تو اس سے جو پانی، لائٹ اور دوسری چیزیں استعمال ہو رہی ہیں اور وہ عبادتوں میں آدمی مشغول ہے، اس کا اثر ہماری زندگی کے اوپر پڑے گا یا نہیں پڑے گا؟ بالکل طے شدہ بات ہے کہ چوری کے مال اگر ہماری زندگی میں یا ہمارے کھانے پینے میں شامل ہو جائے گا تو اس سے عبادت اور بندگی قبول نہیں ہوتی ہے. اور بہرحال ایسا آدمی مقروض ہے کہ جب تک یہ قرضہ ادا، یعنی دو چیزیں الگ الگ ہیں کہ اب تک استعمال کر لیا ہے تو ایک طریقے کا یہ قرض ہے گردن کے اوپر، اس قرض کو ادا کرنا پڑے گا اور آئندہ کے لیے یہ احتیاط کی جائے کہ اس طریقے کی باتوں سے بچیں اور جو بھی جس کا حق ہے اس حق کو صحیح طریقے سے ادا کیا جائے. السلام علیکم جاوید بھائی، مولانا صاحب. میرا پہلا سوال یہ ہے کہ جیسے ہم لوگ دوپہر میں کھانا بناتے ہیں اور وہ کھانا سب نے کھا لیتے ہیں سب دوپہر میں، اور وہی کھانا اگر ہمارے پاس رکھا ہوا ہے تو شام کو کیا کھانے میں سے نکال کر ہم مرحومین کی فاتحہ دے سکتے ہیں؟ اور دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ شب جمعہ غسل کر لیا اگر ہم نے تو کیا جمعے کے دن بھی غسل کرنا ضروری ہے یا اسی غسل سے ہمیں فضیلت جمعہ ملے گی؟ اور تیسرا سوال میرا یہ ہے کہ میں اپنے والدین کی روزانہ والدین دو رکعت نماز پڑھتی ہوں، یا اس کے علاوہ حدیہ میت بھی پڑھنا چاہیے ہمیں؟ اور کیونکہ مولانا کل مسجد سے بتایا تھا کہ شب جمعہ دو رکعت نماز حدیہ میت پڑھنا چاہیے، تو میرا مقصد یہ ہے کہ اگر ہم حدیہ میت سے ضروری نہیں کہ ہم شب جمعہ ہی پڑھیں کہ ہم روزانہ پڑھ سکتے ہیں حدیہ میت؟ اور کسی کا نام تو لینا نہیں ہوتا. وہ کہہ رہے تھے 1000 مرحومین کو اس کی جو اسی دن سے انتقال ہوا ہے اس کا ثواب ان کو ملے گا. تو پلیز مجھے ان سوالوں کا جواب بتا دیجیے. بہت شکریہ. اللہ. جی، پہلا سوال ان کا یہ ہے کہ کھانا اگر بچا ہوا ہے تو کیا اس پہ فاتحہ دلایا جا سکتا ہے یا نہیں؟ اسلام یہ کہتا ہے کہ رزق برباد نہیں ہونا چاہیے، کھانا برباد نہیں ہونا چاہیے. اب اگر شام کو کھانا آپ نہیں پکا رہی ہیں اور وہی کھانا گھر والے بھی کھا رہے ہیں تو ٹھیک ہے، اس میں فاتحہ دلانے میں کوئی حرج نہیں ہے، شرعی اعتبار سے کوئی قباحت نہیں ہے. البتہ مہمان کے ساتھ میں آدمی تازہ ہی کھانا پیش کرتا ہے، لیکن اگر خود بھی وہی کھا رہے ہیں تو اسراف سے بچانے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اس پہ آپ فاتحہ دلا کر کسی غریب کو یا جو لوگ ہیں ان کو کھلایا جا سکتا ہے. دوسرا سوال ان کا یہ ہے کہ شب جمعہ جو مومنین کے لیے حدیہ میت کی نماز پڑھتی ہیں یہ روز پڑھی جا سکتی ہے یا نہیں؟ دو طرح کی نمازیں ہیں مرحومین کے لیے. ایک نماز وحشت کہلاتی ہے کہ جس میں پیغمبر نے یہی فرمایا ہے کہ مستحب یہ ہے کہ صدقہ دیا جائے، اور اگر صدقہ نہیں دے سکتے ہیں تو کوئی ایک آدمی نماز وحشت قبر پڑھ دے.
یہ نماز وحشت قبر اگر کہیں صدقہ نہیں دیا جا رہا ہے تو جتنے آدمی ہیں ہر ایک کے لیے ایک نماز پڑھنا ہوگی، اس کا ولی پڑھے یا کوئی بھی، کم سے کم یعنی ایک نماز 5 آدمیوں کے لیے نہیں پڑھی جا سکتی نماز وحشت، ایک مردے کے لیے ایک ہی نماز وحشت ہوگی، اگر ان کے سوال کی مراد یہ ہے۔ دوسرا سوال جو یہ بنتا ہے کہ ہدیہ میت یا ہدیہ مومنین، جس کو کہا جاتا ہے کہ 2 رکعت نماز پڑھ کر تمام مومنین کو اس کا ثواب ایصال کر دیا جائے، تو شب جمعہ تو بہترین وقت ہے، لیکن باقی پورے ہفتے بھی آپ یہ نماز پڑھ سکتی ہیں، اور اس نماز کو پڑھنے کے بعد تمام مومنین کی روحوں کو اس کا ثواب پیش کر دیں گی، تو مومنین تک وہ ثواب پہنچ جائے گا۔ تیسرا سوال یہ ہے کہ شب جمعہ اگر کسی نے غسل کر لیا ہے تو کیا روز جمعہ فضیلت حاصل ہو جائے گی، اور روز جمعہ غسل کرنا ضروری ہے یا نہیں ہے؟ اگر مجبوری ہے تو شب جمعہ غسل کر لینا کافی ہوگا، کیونکہ انسان روز جمعہ غسل نہیں کر پا رہا ہے، لہٰذا اس کو وہ فضیلت اور ثواب حاصل ہو جائے گا۔ لیکن ہم نے شب جمعہ غسل کیا اس نیت سے کہ چلو کل جمعہ ہے، اس کی نیت بھی کر لی کہ غسل جمعہ بھی کرتے ہیں قربتاً اللہ، اور روز جمعہ ہم غسل کر سکتے ہیں، پانی میسر ہے، بیماری نہیں ہے، کوئی ایسی مجبوری نہیں ہے، تو پھر روز جمعہ بھی غسل کرنا پڑے گا، اسی وقت اس کی فضیلت حاصل ہوگی۔ ہم وشاکھاپٹنم آندھرا پردیش میں رہتا ہوں۔ میرا سمسیا ہے، میرا بہو اور میرا لڑکا میرے کو چھوڑ کر کما کے گھر چلا گیا۔ بہو کا طبیعت ٹھیک ہے، اور کڈنی کا پیشنٹ ہے، اس کا طبیعت ٹھیک کر دیجیے، اور میرا پاس لے کر آئیے میرے بچے اور میرا بیوی کو۔ جی میرا بیوی اور میرے بچے میرے سسرال کے گھر ہے، لڑکا کو ادھر پڑھائی نہیں بولتا۔ میرا ارادہ ہے لڑکا اور بیوی دونوں میرے پاس آ جائے، اور لڑکا میرے سامنے لڑکا کا پڑھے میرے پاس ہی ہونا ہے۔ دھنیہ واد۔ بظاہر ان کا سوال یہ ہے کہ گھر میں اختلاف ہو گیا ہے کسی وجہ سے، بیوی بچے جو ہیں گھر کو چھوڑ کر چلے گئے ہیں، تو ایسے موقع کے اوپر شرعی حکم کیا ہے؟ تو میں اتنا ہی عرض کروں گا کہ صلہ رحم واقعاً ضروری ہے، اور شوہر اور زوجہ کے جو حقوق ہوتے ہیں، بیوی کی بھی ذمہ داری ہے کہ ان حقوق کو ادا کرے، اور اولاد کی بھی ذمہ داری ہے کہ باپ کو بے سہارا نہ چھوڑیں، اور اگر آپس میں شیطان نے کچھ رنجش غلط فہمی پیدا کرتی ہے تو پیار محبت سے بیٹھ کر ان مسائل کو حل کر لیا جائے، اور جتنے زیادہ سے زیادہ لوگ ایک ساتھ رہیں گے اور گھر والے ساتھ میں رہیں گے، اس میں برکت بھی ہوگی، اور بچوں کی پڑھائی بھی زیادہ بہتر سے بہتر ہوگی، کہ بہرحال باپ ہوتا ہے اور وہ اپنے بچوں کی صحیح طریقے سے دیکھ بھال کر سکتا ہے۔ باپ کی بھی، مرد کی بھی ذمہ داری ہے کہ اپنی بیوی بچوں کا خیال رکھے، اور جو کچھ بھی ان کے حقوق ہیں، جو ان کے مطالبات ہیں، جو ان کی ڈیمانڈ ہیں، جو کچھ بھی شرعی اس دائرے میں اور سرکل میں آتے ہیں، اس کا خیال رکھتے ہوئے ان کو بھی پورا کرے، اور ان کو بھی راضی اور خوش کرنے کی کوشش کریں۔ اگر کسی طریقے سے سوری بولنا پڑ جائے، معافی مانگنے کی نوبت آئے، تو وہ بھی مانگنا چاہیے، اچھی بات ہے، گھر آباد ہی ہوگا، برباد ہونے سے بہرحال بچ جائے گا۔ میں سید موجز مہدی جائز ضلع امیٹھی سے بول رہا ہوں۔ جو مسائل زندگی اب شروع ہوئی ہے اس میں جاوید بھائی کی کمی بہت محسوس ہوتی ہے۔ جاوید بھائی کے نہ رہنے سے یہ سونا سونا لگ رہا ہے۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ جاوید بھائی کو جس طرح پہلے کرتے تھے اسی طرح وہ اگر ان کو بھیجا جائے تو وہ زیادہ بہتر مسائل زندگی کے لوگوں کے بات سمجھ میں آئے گی۔ بالکل صحیح بات ہے کہ سب کی کمی محسوس ہو رہی ہے، اور جاوید بھائی کی کمی بھی آپ کو یقیناً محسوس ہو رہی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ جلد از جلد کورونا کی وبا سے سب کو نجات دے۔ میں آپ کو خوشخبری دینا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ جلد ہی جاوید بھائی پہلے کی طرح پروگرام لیں گے، اور اسی طریقے سے پروگرام آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا جس آب و تاب کے ساتھ یہ مسائل زندگی اور دوسرے پروگرام پہلے پیش کیے جاتے تھے۔ انشاءاللہ کورونا کی وبا بہرحال ایک ایسی چیز ہے، اپنے پروگرام کی آب و تاب اور اس کی رونق سے زیادہ اپنے ون کی ٹیم کے تمام ایک فرد اور بلکہ پورے ملک کی صحت اور سلامتی کی فکر ہے۔ یہ انشاءاللہ صحیح و سالم رہتے ہیں تو یہ زیادہ سے زیادہ اچھے پروگرام آگے پیش کیے جا سکتے ہیں۔ خدا نخواستہ اگر کوئی خطرہ محسوس ہوتا ہے اور آنے جانے میں اس طرح کی بیماری لگ جاتی ہے تو وہ زیادہ پریشان کن ہوگی۔ میرا یہ سوال ہے کہ بہت اچھا پروگرام ہوا، موت کی دستک، اس سے بہت ساری ہم لوگوں کو انفارمیشن بھی ملی جو جانکاری ہونی چاہیے ہر انسان کو۔ میرا یہ کہنا ہے کہ غسل میت کا جو کہیں انتظام ہے کہیں نہیں ہے، بہت لوگ گھر میں نہلانا پڑتا ہے، غسل میت دینی پڑتی ہے گھر کے اندر۔
جہاں مسجدوں میں نہیں ہے انتظام، ایسا ہے بہت سی جگہ، میرے جہاں ہم بلونگ کرتے ہیں جس گاؤں میں وہاں بھی یہی ہے. تو لوگ ایسا کرتے ہیں کہ تخت لکڑی کی چوکی پر غسل، جب میت کو پہلا بار غسل دیا گیا، مطلب وہ پہلا جو غسل دیا گیا تو میت تو اس وقت نجیس ہے، اور لکڑی کے بارے میں ہے کہ جب تک لکڑی سوکھ نہیں جائے وہ پاک نہیں ہوتی ہے. تو ایسا دیکھتے ہیں کہ اسی پر لوگ غسل دیتے ہیں. پھر وہ 3 غسل جو بعد میں ہوتا ہے وہ بھی اسی لکڑی کے چوکی پر جہاں انہوں نے پہلا غسل نہلایا جیسے، تو اس کو لکڑی اسی پر 1-2 جگ پانی ڈال دیا، کہا کہ اب پھر اس پر غسل، اسی پر غسل دے دیا. تو لکڑی کے بارے میں ایسا ہم لوگ اب پتا ہے کہ جب وہ سوکھے گی تبھی وہ پاک ہوگی، یا پھر اس کو چھیلا جائے. تو اسی چوکی پر جو نہلایا جاتا ہے تو وہ غسل دیا جاتا ہے، جو 3 غسل، تو وہ صحیح ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے، یہ انفارمیشن ذرا دے دیتے تو سبوں کو اس سے فائدہ ہوتا. دوسرا، جب غسل دینے کے بعد چٹائی آتی ہے، باہر سے چٹائی آتی ہے جو بنی ہوتی ہے، تو وہ تو خیر سوکھی ہے، لیکن جو میت ہے وہ تو گیلا ہوتا ہے. تو جب میت کو اسی پر رکھ کے اور کفن پہنایا جاتا ہے تو شاید یہ بھی صحیح ہے کہ نہیں، چونکہ وہ بھی جو بنانے والے ہیں وہ اتنا پاک ہے یا نہیں ہے. تو انفارمیشن اس کی ہو جائے تو بہت اچھا ہے. آپ پلیز اس کا جواب دے دیں گے تو مہربانی ہوگی. خدا حافظ. آپ کا سوال یہ ہے کہ جس چوکی کے اوپر، تخت کے اوپر میت کو غسل دیا جاتا ہے وہ پاک نہیں ہوتی. بہرحال اسی وجہ سے یہ شبہ پیدا ہوا ہے. اگر لکڑی اور چوکی یا لکڑی سے بنی ہوئی کوئی چیز نجس ہو جاتی ہے تو اس کا سوکھنا ضروری نہیں ہے اور اس کو کھرچنا بھی ضروری نہیں ہے. جہاں تک پانی پہنچا ہے، نجاست جہاں تک پہنچی ہے، جب ہم اس کے اوپر پانی ڈالتے ہیں تو وہ پانی اس نجاست کو بہا لے جاتا ہے تو وہ تختہ پاک ہو جاتا ہے. لہٰذا تختے کے اوپر، چوکی کے اوپر یا لکڑی کی کسی بھی بنی ہوئی چیز کے اوپر اگر مردے کو لٹایا جاتا ہے یا کوئی دوسری چیز اس کے اوپر رکھی جاتی ہے اور وہ اس سے نجس ہو جاتی ہے تو پانی ڈالنے سے وہ پاک ہو جائے گی. جس طریقے سے طہارت کا حکم ہے کہ ایک مرتبہ اگر آپ پانی ڈال دیں گے نجاست کو صاف کرنے کے بعد تو وہ چیز پاک ہو جائے گی. پیشاب کی نجاست ہے تو 2 مرتبہ پانی سے پاک ہو جاتی ہے. لہٰذا اس میں کوئی وسوسہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ایک غسل دینے کے بعد پھر سے چوکی کے اوپر پانی ڈال دیا جاتا ہے، اور جب آپ پانی میت پر ڈال رہے ہیں اور وہ تختے کے اوپر گر رہا ہے تو وہ خود بخود اسی کے ساتھ پاک ہوتی چلی جائے گی. دوسری بات یہ ہے کہ جو چٹائی ہے اس بارے میں آپ کا وسوسہ اور آپ کا شبہ صحیح ہے جو آپ نے فرمایا ہے کہ چٹائی کیونکہ عام لوگ بناتے ہیں اور اگر پتہ ہے کہ بنانے والا کون ہے اور وہ نجاست کا خیال اور طہارت کا خیال نہیں رکھتا ہے، چٹائی اگر نجس ہے تو اس کے اوپر پھر گیلے مردے کو نہیں لٹایا جا سکتا ہے کیونکہ وہ کفن نجس ہو جائے گا. لہٰذا اس کا طریقہ یہی ہے کہ چٹائی کو پہلے پاک کر لیا جائے، لیکن پہلے یقین ہونا چاہیے کہ یہ چٹائی نجس ہے. اب اگر بازار سے خرید کے لا رہے ہیں، خالی یہ شک ہے، شبہ ہے کہ نہیں معلوم کس نے بنائی ہے، یہ پاک ہے یا نجس، تو بازار سے ملنے والی چیز جس کے بعد نجاست کے بارے میں ہم نہیں جانتے اس پر پاک ہونے کا حکم جاری کیا جائے گا. اس پر آپ مردے کو لٹا سکتے ہیں اور اس کے اوپر کفن دیا جا سکتا ہے، وہ پاک کے حکم میں ہے، لہذا کوئی حرج نہیں ہے. السلام علیکم، ہم ثانیہ زہرا بول رہے ہیں کولکتہ سے. حقیقت گوشت کون کون کھا سکتا ہے اور کون نہیں کھا سکتا ہے؟ یہ میری بہن نے سوال کیا ہے کہ عقیقے کا گوشت کون کون کھا سکتا ہے یا کون نہیں کھا سکتا. پہلے تو یہ سمجھیں کہ یہ کھانا اور نہ کھانے کا حکم جو ہے یہ حلال اور حرام کا مسئلہ ہے یا مکروہ اور غیر مکروہ کا مسئلہ ہے. پہلے میں بتا دوں کہ عقیقے کا جو گوشت سب کھا سکتے ہیں، کسی کے لیے حرام نہیں ہے، حرام نہیں ہے کھانا، صرف مکروہ ہے، کراہت ہے. بہتر ہے کہ کچھ لوگ نہ کھائیں. اس میں ماں اور باپ اور خاص طور سے جو لوگ اس دسترخوان کے اوپر کھانا کھاتے ہیں، جس بچے کا عقیقہ ہے، اس کے گھر والے، اس کی فیملی والے، جو لوگ اس دسترخوان کے اوپر کھاتے ہیں ان کے لیے مکروہ ہے کہ وہ اس گوشت کو نہ کھائیں. بہتر یہ ہے کہ اس گوشت سے پرہیز کیا جائے، لیکن اگر وہی کھانا بنا ہوا ہے اور اگر کھا لیں یا گوشت نہ کھائیں باقی چیز کھا لیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، گناہ نہیں ہوگا اور آپ کے اوپر کسی طریقے کی کوئی نافرمانی یا معصیت کا
الزام نہیں ہوگا، آپ گنہگار نہیں ہوں گے۔ میں ایک اور طریقہ بیان کرتا ہوں ایسے موقع کے اوپر کہ ٹھیک ہے، رشتہ داروں کے، فیملی والوں کے لیے اگر کھانا بنایا گیا ہے تو جتنا قربانی کا گوشت ہے، عقیقے کا گوشت ہے، وہ اس میں استعمال کیا جائے، اور 1-2 کلو گوشت آپ الگ سے منگوا کے وہی بنا لیں اور گھر والے لوگ ایک ہی دسترخوان کے اوپر بیٹھ کے کھا لیں، تو یہ مشکل بھی آسانی کے ساتھ حل ہو سکتی ہے۔ میں بانو فاطمہ بول رہی ہوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ میرے لیے 2 مرتبہ جس شخص نے رشتہ لے کے آیا وہ ابھی کچھ پریشانیوں میں گھرا ہوا ہے، اور ہماری شادی میں بھی کچھ پریشانیاں آ رہی ہے، تو اس کے لیے میں کیا کروں کہ کہ ہماری شادی میں کوئی پریشانی نہ آئے؟ پلیز آپ اس کا حل ہمیں بتائیے کہ ہم کیا کریں کہ ہماری شادی بخیریت سے ہو جائے اور کوئی پریشانی ہمارے بیچ میں نہ آئے۔ شکریہ۔ سوال یہ ہے کہ شادی کے لیے کچھ پریشانیاں آ رہی ہیں، رکاوٹیں آ رہی ہیں۔ اب یہ رکاوٹیں مختلف قسم کی ہو سکتی ہیں۔ رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے خدا کی بارگاہ میں زیادہ سے زیادہ توبہ و استغفار کیا جائے اور صدقہ دیا جائے کہ واقعاً اگر کہیں اس طرح کی کوئی پریشانی ہے تو صدقہ بلاؤں کو اور مصیبتوں کو ٹال دیتا ہے۔ دوسرے کہ اگر آپس میں کچھ غلط فہمیاں ہیں جن کی وجہ سے یہ پریشانیاں ہیں تو ان غلط فہمیوں کو دور کیا جائے۔ اور میں یہی کہوں گا تمام جوانوں سے اور اپنی بچیوں سے کہ واقعاً اگر شادی کو آسان بنانا ہے تو اس کا صرف یہ طریقہ ہے کہ جو شرعی طریقے سے شادی ہوتی ہے، جیسے پیغمبر نے اپنی بیٹی کی شادی کی تھی، اسی طریقے سے ہم لوگ بھی شادی کو شریعت کے دائرے میں لائیں اور رسم و رواج سے آزاد کریں، اور لڑکے بھی کوشش یہی کریں کہ شریعت کے سرکل میں اور دائرے میں شادی کرنے کی کوشش کریں اور رسم و رواج سے اپنے کو آزاد کرا لیں۔ اگر شرعی حدود اور دائرے میں شادی کی جائے گی تو پھر رکاوٹ نہیں آئے گی اور آسانی کے ساتھ یہ شادی ہو سکتی ہے۔ کرونا کی وبا بہرحال وبا ہے، مصیبت ہے، پروردگار جلد سے جلد پوری دنیا کو، کائنات کو اس سے نجات عطا فرمائے۔ لیکن یہ وبا کچھ اعتبار سے فائدہ مند بھی ہوئی ہے۔ وہ غریب ماں باپ جو بہت سے لوگ اپنی بچیوں کی شادی نہیں کر سکتے تھے، اسی کرونا کی وبا میں انہوں نے بڑی آسانی کے ساتھ اپنی بچی کو رخصت کر دیا۔ لڑکے لڑکی والے دونوں نے خوشی کے ساتھ اس طرح کی شادیاں کی ہیں، جہاں 5-10 آدمی اور افراد گھر کے لوگ جمع ہوئے اور بچی رخصت ہو کر اپنے گھر کو چلی گئی، اور وہ چین اور سکون سے آرام سے آج اپنی جگہ پر خوش ہیں۔ تو ہم نے اپنی رسم و رواج سے شادیوں کو مشکل کیا ہے۔ کورونا نے بتایا کہ اس طرح سے بھی شادی ہو سکتی ہے، بغیر بھیڑ بھاڑ کے بھی واقعاً میت کے رسم و رواج اور اس کو ایصال ثواب ہو سکتا ہے۔ لہٰذا ان چیزوں کو بھی اپنا کر دیکھیں اور کورونا کے اس وبا جب تک یہ چل رہی ہے ان تمام چیزوں کا اور زیادہ خیال رکھیں۔ السلام علیکم۔ میرا سوال یہ ہے کہ اگر جیسے کوئی لڑکی کسی دوسرے مسلک کی ہے یا کسی اور دھرم کی ہے، وہاں سے اس کا طلاق ہو جاتا ہے، پھر وہ اپنے مسلک کے اگر کسی لڑکے سے شادی کرنا چاہے تو کیا کر سکتی ہے عدت، یعنی اچھا وقفہ گزرنے کے بعد، یا پھر سے اپنے طریقے سے طلاق دوبارہ لینی ہوگی؟ جو بھی صحیح ہو وہ بتا دیں۔ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا مباشرت کے لیے کم سے کم کوئی دن اور زیادہ سے زیادہ دنوں کی بھی کوئی مدت ہے؟ شکریہ۔ کسی دوسرے مسلک اور مذہب کی لڑکی ہے اور اسی مذہب اور مسلک کا لڑکا ہے، سوال میں واضح نہیں ہے کس مذہب اور کس مسلک سے تعلق رکھتے ہیں، اور پھر ان کے درمیان میں نا اتفاقی ہو گئی اور طلاق ہو گئی، تو مسئلہ شریعت اور فقہ جعفری یہی کہتی ہے کہ جو جس مذہب کا ماننے والا ہے ان کا نکاح ان کے اعتبار سے صحیح ہے، اور اگر وہ اپنے اعتبار سے طلاق دیتے ہیں تو وہ طلاق بھی صحیح مانی جائے گی۔ اب اگر یہ مسلمان ہے، لڑکی مسلک سے کے اعتبار سے محسوس ہو رہا ہے، اگر یہ مسلمان ہے اور کسی دوسرے مسلمان سے شادی کرنا چاہتی ہے تو پہلی طلاق کیونکہ کافی ہے، صحیح ہے، تو پھر اب کسی دوسرے اپنے ہم مسلک سے یہ شادی کر سکتی ہے، اسے نئی طلاق کی ضرورت نہیں ہے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ مباشرت کے لیے کیا وقت معین ہے؟ کم سے کم کا کوئی وقت معین نہیں کیا ہے شریعت نے۔ قرآن کہتا ہے کہ تمہاری کھیتی ہے، جب تم جانا چاہو اس سے لطف اندوز ہونا چاہو لطف اندوز ہو سکتے ہو، لیکن ہاں زیادہ سے زیادہ مدت 4 مہینے رکھی گئی ہے کہ 4 مہینے سے زیادہ بغیر ہم آہنگی کے اور بغیر رضایت کے انسان ترک نہیں کر سکتا ہے، لہٰذا یا تو زوجہ کو راضی کرے یا پھر بہرحال اس کے حقوق کو ادا کرے۔ السلام علیکم، میں صوبے گجرات ڈسٹرکٹ بھاؤنگر سے بول رہا ہوں۔ میں نے 6 ماہ پہلے میرے لڑکے کے رشتے کے لیے استخارہ کیا تھا، بات آگے نہیں چلائی تھی، استخارہ میں منع آیا۔
اب 6 مہینے کے بعد وہاں مجھے بات آگے بڑھانی ہے، تو میں کیا کروں؟ استخارہ دیکھوں یا نہیں؟ لڑکی والے سب نیک اور عبادت گزار ہیں، جواب دینا۔ شکریہ، خدا حافظ۔ سوال یہ ہے کہ 6 مہینے پہلے شادی کے لیے استخارہ کرایا تھا، اس وقت منع آ گیا، اب پھر سے شادی کرانا چاہتے ہیں یا اسی جگہ شادی کرنا چاہتے ہیں، لڑکی والے لڑکے والے جو بھی ہیں آپس میں ایک دوسرے کو پہچانتے بھی ہیں، نیک شریف لوگ ہیں۔ اس کے لیے میں اتنا عرض کروں گا کہ شریعت نے یہی کہا ہے کہ پہلے تو اگر کسی کے بارے میں شک اور شبہ نہیں ہے، سب چیزیں کلیئر ہیں، تو وہاں استخارے کی بظاہر ضرورت نہیں ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ استشارہ ہے، یعنی مشورہ کیا جائے کہ واقعاً یہاں رشتہ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے۔ اگر لوگ مشورہ دے رہے ہیں اور مشورے کے بعد ہم مطمئن ہیں تو استخارے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب اگر کہیں ہم مطمئن نہیں ہیں تو استخارے کی نوبت آتی ہے۔ استخارے کا مطلب یہ ہے کہ گویا ہم کسی سے نہیں بلکہ اللہ سے رائے لے رہے ہیں۔ جب ایک رائے آ گئی کہ یہ چیز منع ہے تو پھر آدمی کو زور زبردستی نہیں کرنا چاہیے۔ اگر استخارہ نہیں ماننا تھا تو پہلے استخارے کی ضرورت نہیں تھی، بغیر استخارے کے ہی اپنا کام انجام دے دیتے، شادی ہو جاتی اور یہ زحمت سامنے نہ آتی۔ جو سوال آپ نے کیا ہے کہ 6 مہینہ گزرنے کے بعد اگر سچویشن بدل چکی ہے، حالات بدل چکے ہیں، صدقہ دینے کے ذریعے کسی دوسرے طریقے سے اگر وہ حالات نہیں رہ گئے تو پھر سے استخارہ کرایا جا سکتا ہے، یا اگر آپ دیکھتے ہیں کہ نہیں صورتحال اچھی ہے، بہتر ہے، تو صورتحال بدلنے کے بعد آپ راضی ہیں تو آپ مشورہ کرنے کے بعد پھر اس میں شادی کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ السلام علیکم جناب آقا، میرا ایک سوال ہے۔ جو ہمارے پاس سینٹیکس ہوتا ہے 500 لیٹر کی سینٹیکس، اس میں استعمال کیا تھا، اس میں ہاتھ ڈالا اور وہ سینٹیکس فل پانی ہے، کیا وہ جائز ہے کہ وہ ناجائز ہے؟ اگر اس میں ہم اوپر سے اور پانی ڈال کے تھوڑا اوور فلو ہونے دے گا تو صاف ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ جناب اس کا جواب چاہیے، مہربانی۔ سوال یہ ہے کہ کوئی بھی ٹنکی یا ایسا پوٹ برتن جس میں 500 لیٹر پانی ہے، جو عام طور سے سنٹیکس وغیرہ کی ٹنکی 500 لیٹر کی ہوتی ہے، کم زیادہ کی ہوتی ہے، تو جیسا انہوں نے یہ سوال کیا ہے کہ 500 لیٹر کی ٹنکی ہے اور وہ فل ہے اور اس میں نجاست گر جاتی ہے تو وہ نجس ہوا یا نہیں؟ تو پانی 2 طریقے کا ہوتا ہے، ایک آب قلیل ہوتا ہے اور ایک آب کر ہوتا ہے، کم پانی اور کر پانی۔ کم پانی اسے کہا جاتا ہے 384 لیٹر سے کم اگر پانی ہے تو یہ آب قلیل کے حکم میں آتا ہے۔ اس میں اگر کوئی نجاست گر جاتی ہے تو نجاست کے ٹچ ہوتے ہی یہ پانی نجس ہو جائے گا، جو 384 لیٹر سے کم ہو۔ اب اگر 384 لیٹر یا اس سے زیادہ پانی ہے اور اس میں نجاست گر جاتی ہے تو یہ پانی نجاست کے گرنے سے نجس نہیں ہوتا جب تک کہ نجاست سے اس کا رنگ، بو اور ذائقہ ٹیسٹ چینج نہ ہو۔ لہٰذا جو آپ نے سوال پوچھا ہے، کیونکہ ٹنکی فل تھی اور 384 لیٹر سے زیادہ اس میں پانی پایا جاتا تھا، لہٰذا وہ نجس نہیں ہوگی اور آپ وسوسے میں نہ جائیں اور فلو کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ بلکہ اگر اس کے اندر نجاست پڑی رہے، مثلا خون کا کوئی کپڑا ہے جس میں خون لگا ہوا ہے، اس میں گر گیا ہے، تو اگر 400 لیٹر 384 لیٹر پانی اس میں موجود ہے، اس سے زیادہ موجود ہے، تو یہ کیونکہ آب کر ہے تو یہ کپڑا اس کے اندر پڑا رہے گا، اس سے رنگ اور بو اور ذائقہ نہیں بدلا، تب بھی یہ پانی پاک رہے گا۔ ہم بغیر کسی وسوسے کے اس کو استعمال کر سکتے ہیں، البتہ ٹھیک ہے اس گندگی کو نکال دیں تاکہ پانی صاف ستھرا بھی رہے۔ السلام علیکم جاوید انکل، مولانا صاحب، میں محمد بول رہا ہوں نوئیڈا سے۔ میرا آپ سے سوال ہے مولانا صاحب کہ امام حسن عسکری علیہ السلام کے کتنے بھائی تھے؟ آپ اس کی وضاحت کر سکتے ہیں؟ شکریہ بہت بہت، السلام علیکم۔ سوال یہ ہے کہ امام حسن عسکری علیہ السلام کے کتنے بھائی تھے؟ تاریخ میں شیخ عباس قمی علیہ الرحمۃ والرضوان نے منتہی الاعمال میں جو تذکرہ کیا ہے، ان میں سے امام حسن عسکری کے جو اہم بھائی ہیں وہ جناب حسین ہیں، جناب محمد ہیں اور جعفر ہیں۔ جناب حسین جلیل القدر اصحاب ائمہ اور فرزندان ائمہ میں شمار کیے جاتے ہیں، حتیٰ کہ امام حسن عسکری اور امام حسن عسکری حسن ہے، یہ حسین ہے، حسن و حسین کے اعتبار سے ان کو سبتین بھی کہا جاتا ہے، اور بہت ہی زیادہ عابد و زاہد تھے، اور امام حسن عسکری علیہ السلام کی امامت کے بھی ایک قائل تھے۔ اسی طریقے سے سید محمد امام علی نقی علیہ السلام کی زندگی میں وفات پا گئے تھے، وہ بھی بہت زیادہ بابرکت اور صاحب کرامات شخصیت تصور کیے جاتے ہیں۔ جب سامرہ کے قریب بلد نامی جگہ کے اوپر ان کا مزار ہے اور زیارت گاہ خاص و عام ہے، مومنین وہاں بھی جاتے ہیں، ان کی زیارت کرتے ہیں اور وہاں بھی منتیں مرادیں حاصل ہوتی ہیں۔ تیسرے بھائی جعفر ہیں، جن کے بارے میں جعفر کذاب کا لقب مشہور ہے، جو علماء نے لکھا ہے، کچھ لوگ تواب بھی قرار دیتے ہیں۔
السلام علیکم، میں سیما زیدی مرزا پور سے بول رہی ہوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ میرے گھر میں بہت زیادہ پریشانی رہتی ہے، سب کی صحت نہیں ٹھیک رہتی، کچھ نہ کچھ لگا رہتا ہے، اور سارے واجبات فرض ادا کرنے کے بعد بھی، اور میری ممی کی طبیعت نہیں ٹھیک رہتی ہے، وہ اکثر کوئی نہ کوئی بیمار پڑا رہتا ہے، اور کسی اور چیز کی بھی پریشانی ہو جاتی ہے، جیسے مالی حالت، صحت کی پریشانیاں مطلب لگی رہتی ہیں۔ ابھی میرے والد صاحب کا بھی انتقال ہو گیا، سے بہت زیادہ صدمہ ملا، تو ساری پریشانیوں کے حل کے لیے کچھ بتائیں، آپ سے گزارش ہوگی، شکریہ۔ ان کا سوال یہی ہے کہ گھر میں پریشانیاں ہیں، زحمتیں ہیں، تمام دین کی پابندی ہے اور فرائض کی ادائیگی ہے، مگر اس کے باوجود بھی کچھ نہ کچھ پریشانیاں اور زحمتیں ہیں۔ پہلے تو میں آپ کی خدمت میں تعزیت پیش کرتا ہوں، پروردگار سے، رب کریم سے یہی دعا ہے کہ آپ کے والد مرحوم کے درجات کو بلند فرمائے اور ان کی مغفرت فرمائے، اور واقعاً جو یہ صدمہ گھر والوں کو پہنچا ہے ان کو صبر جمیل اور اجر جزیل عطا کرے، آپ کو صبر کی قوت اور طاقت عطا کرے۔ جہاں تک پریشانیوں کا سوال ہے، جتنے بھی واجبات آپ ادا کر رہی ہیں اس میں اور اضافہ کریں تو ہو سکتا ہے یہ پریشانیاں اور بڑھ جائیں، اس لیے کہ اللہ پروردگار عالم اپنے نیک بندوں کو آزماتا رہتا ہے، اور یہ مشکلات اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ ہیں۔ نبیوں کی زندگی کو اٹھا کر دیکھیں، ائمہ طاہرین کی زندگیوں کو اٹھا کر دیکھیں، ان کے یہاں زندگی میں چین اور سکون کم ملے گا، ہر جگہ پریشانیاں ہی پریشانیاں زیادہ ملیں گی۔ پھر بھی ان پریشانیوں سے نجات حاصل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ استغفار کیا جائے، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ کی تسبیح پڑھی جائے۔ نماز صبح کے بعد جو تعقیبات ہیں، خاص طور سے پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو تعقیبات بتائی ہیں، ان تعقیبات کو پڑھیں۔ مفاتیح الجنان میں اور تحفۃ العوام میں، دوسری کتابوں میں آپ کو یہ دعائیں مل جائیں گی۔ سینے کے اوپر نماز صبح کے بعد، صبح کی نماز کے بعد سینے کے اوپر ہاتھ رکھ کر 70 مرتبہ یا فتاح ہو یا فتاح ہو یا فتاح ہو کی تسبیح پڑھیں۔ یا فتاح یعنی اے گرہوں کو کھولنے والے، مشکلوں کو آسان کرنے والے، پرابلمز کو سولو کرنے والے، ہماری اس مشکل کو آسان فرما دے۔ سورج ڈوبنے سے پہلے اور سورج نکلنے سے پہلے کے بھی کچھ اعمال ہیں، اس وقت بھی سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھا جائے، صلوات پڑھی جائیں، اور جو اذکار بتائے گئے ہیں اس وقت کے ان کی پابندی بھی کریں۔ انشاءاللہ پروردگار ہم سب کی مشکلات کو آسان فرمائے۔ السلام علیکم، میرا نام محمد ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ کیا ہم لوگ گھر میں مچھلیوں کا ایکویریم، فینسی فش ایکویریم رکھ سکتے ہیں یا نہیں؟ شکراً۔ سوال یہ کیا گیا ہے کہ گھر میں مچھلیوں کا ایکویریم رکھنے کے بارے میں کیا حکم شریعت ہے؟ بظاہر کوئی منع نہیں ہے، کوئی ممنوعیت نہیں ہے، رکھ سکتے ہیں آپ، کوئی اس میں شرعی اعتبار سے کوئی قباحت نہیں ہے۔ السلام علیکم سر جی، ہمارا ایک سوال تھا کہ ہمارے گھر میں بیماری وغیرہ کی جو ہے وہ بیماری جاتی نہیں ہے، اور شکر اللہ کا وقت تو اچھا گزرتا ہے، مگر پیسے وغیرہ کی بھی کمی نہیں ہے، پھر بھی مطلب ایک جو ہوتا ہے نا، ایک وقت کی کوئی ضرورت پوری نہیں ہوتی، پیسے ہوتے ہوئے بھی بیماریاں، پریشانیاں، کوئی نہ کوئی مسئلہ مطلب گھر سے جاتا نہیں ہے، سمجھ بھی نہیں آتا تو وجہ کیا ہے۔ نماز بھی پڑھتے ہیں، تلاوت بھی کرتے ہیں، گھر کے پورے فرزند جو بھی بندے ہیں ہمارے، عورتوں کو سمیت جو بھی بچے ہیں ہمارے، بیٹیاں ہیں، یہ وہ سب کچھ وہ نماز بھی پڑھتے ہیں، تلاوت بھی کرتے ہیں، تہجد نماز، تلاوت صبح شام 5 وقت نماز، پھر بھی یہ بیماری وغیرہ، یہ نموسیت جاتی نہیں ہے۔ سر میں مختار حسین بات کر رہا ہوں، خیر پور میرٹھ سے، سندھ سے، پاکستان۔ مہربانی ہوگی اگر آپ اپنے جواب دیں تو۔ جی، ان کا سوال بھی یہی ہے، وہی پریشانی ہے کہ گھر میں نماز روزہ تمام واجبات کی پابندی ہے، اس کے باوجود بھی پریشانیاں ہیں۔ کبھی کبھی ہم اپنے بارے میں حسن ظن رکھتے ہیں، میں خود اپنے بارے میں کہوں کہ ہمیں اپنے بارے میں یہ خیال ہوتا ہے کہ میں بڑا نیک، صاف، شریف اور اچھا انسان ہوں، لیکن ہو سکتا ہے کچھ برائیاں، کچھ خرابیاں میرے اندر پائی جاتی ہوں، جن برائیوں کو ہی میں اچھا سمجھ رہا ہوں، اور یہ گناہ ہی میرے ان پریشانیوں کا سبب بن جاتے ہیں۔ لہٰذا پہلے ہمیں تو اپنا جائزہ لینا چاہیے، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ کچھ حقوق، خاص طور سے صلہ رحم، رشتہ داروں کے ساتھ ہمارا کیا سلوک ہے، گھر والوں کے ساتھ، جن کا ساتھ ہمارا بلڈ ریلیشن ہے، ان کے ساتھ کیا سلوک ہے، ذوی الحقوق، کسی کا حق ہماری گردن کے اوپر ہے، ہمارا ان کے ساتھ کیا برتاؤ، ان تمام چیزوں کا جائزہ لینا چاہیے، اور اس کے بعد پھر جو واجبات ہیں وہ یقیناً ادا ہو رہے ہیں تو اس میں کہیں کوتاہی تو نہیں ہے،
اور کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ محرمات چھپ کے کوئی انجام دے رہا ہے، گھر میں کوئی فرد ہے، ان چیزوں کی خرابیاں بھی گھر میں آفت بن کر آ جاتی ہیں۔ انشاءاللہ رب کریم سے یہی دعا ہے کہ پروردگار آپ کی مشکلات کو بھی آسان کرے، اور کوئی بات نہیں ہے اگر مشکلات ہیں بھی تمام نیک اعمال کو انجام دینے کے بعد، جیسا کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ زیادہ سے زیادہ صدقہ ادا کریں، زیادہ سے زیادہ استغفار کریں، اور جو نیک اعمال انجام دے رہے ہیں اس میں اور اضافہ کر دیں، واجبات میں اضافہ کریں، مستحبات میں اضافہ فرمائیں، تو انشاءاللہ پروردگار عالم اپنی برکتیں آپ کے اوپر نازل کرے گا اور ہمارے ان گناہوں کی بخشش کا سبب ہوگی یہ مشکلات۔ السلام علیکم مولانا صاحب، میرا سوال یہ ہے مولانا صاحب کہ جب ہم واجب نماز 5 وقت کی پڑھنے کے لیے وضو کرتے ہیں تو واجب قربتاً اللہ کہتے ہیں، اور نماز ادا کرنے کے بعد اگر مجھ کو مستحب نماز یعنی کہ 2 رکعت نماز زیارت پڑھنا ہے، یا نماز جعفر طیار علیہ السلام پڑھنا ہے، یا مغرب عشاء کے درمیان کی نماز مغرب نماز جو واجب کے پڑھنے کے بعد نماز غفیلہ پڑھنا ہے، یا 4 معصومین کی ہر ایک مولا کی زیارت کے پہلے 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں زیارت کی، یا نماز زیارت عاشورہ، اسی طرح سے زیارت یاسیہ ناہیہ، ان سب زیارتوں کے لیے اگر ہم نے واجب قربتاً اللہ کی وضو کیے ہوئے ہیں میں، اور واجب کے بعد اس نماز کو ہم پھر پڑھ سکتے، کنٹینیو کر سکتے ہیں، یا کہ ہمیں پھر دوبارہ وضو کرنا پڑے گا ہر بار قربتاً اللہ کہہ کے؟ سر یہ میرے سمجھ میں نہیں آ رہا، اس میں میں کنفیوز ہوں کہ خالی ہم واجب نمازوں کے لیے تو وہ کریں گے، یہ تو میں جانتی ہوں، لیکن مستحب نماز جیسے یہ سب جو میں نے آپ کو بتائی ابھی، تو اس کے بعد جیسے وضو کر کے آئی 2 رکعت نماز پڑھی، پھر جا کے مجھے وضو کرنا پڑے گا کہ 2 رکعت کہ میں قربتاً اللہ کی نیت سے وضو کرتی ہوں، اور پھر میں جا کے وہ زیارت کی نماز پڑھوں، یا اور سب نمازیں جو میں نے مستحب آپ کو بتائی؟ یہ تو میں سمجھ رہی ہوں کہ میں نیت کروں گی یہی کہ قربتاً اللہ کی نماز پڑھ رہی ہوں میں، لیکن وضو بھی کیا پھر اس کے لیے کرنا پڑے گا اس نیت سے کہ میں قربتاً اللہ کر کے وضو کر رہی ہوں میں مستحب نماز پڑھنے کے لیے؟ یہ پریشانی ہے مجھ کو، ذرا مجھے سمجھا کے بتا دیجیے، بہت بہت مہربانی ہوگی مولانا صاحب، خدا حافظ۔ سوال یہ ہے کہ اگر واجب قربتاً اللہ کی نیت سے وضو کیا گیا ہے تو کیا واجب نماز پڑھنے کے ساتھ ساتھ اس سے مستحب نماز بھی پڑھ سکتے ہیں یا نہیں پڑھ سکتے ہیں؟ مسئلہ شرعی یہ ہے کہ وضو نماز پڑھنے کے لیے آپ کو با طہارت ہونا ضروری ہے، یعنی کوئی ایک وضو کرنا کافی ہے، چاہے وضو قربتاً اللہ کی نیت سے کیا گیا ہو، چاہے وہ وضو واجب کی نیت سے کیا گیا ہو۔ آپ نے نماز واجب اس وضو سے ادا کر لی تو آپ اس سے مستحب نماز بھی ادا کر سکتی ہیں، یا اس کے برعکس بھی ہو سکتا ہے، آپ نے قرآن کی پڑھنے کی نیت سے مثلا وضو کیا، یا ایسے ہی مستحب کی نیت سے قربتاً اللہ کی نیت سے وضو کر لیا، اور کوئی مستحب نماز آپ پڑھنا چاہتی ہیں، یا حتیٰ کہ واجب نماز کا وقت ہو گیا اور آپ باوضو ہیں، تو اسی وضو سے جو مستحب کام کے لیے آپ نے وضو کیا تھا، قربتاً اللہ کی نیت سے وضو کیا تھا، اسی وضو سے آپ واجب نماز بھی پڑھ سکتی ہیں، لہٰذا اس میں کوئی کنفیوژن نہیں ہے اور وسوسے کا شکار نہ ہو۔ السلام علیکم مولانا اور جاوید بھائی صاحب، میں آغا لمدار حسین شہر حیدرآباد سے مخاطب ہوں۔ سہم امام کے تعلق سے میرا سوال ہے، میں نے بھی کچھ ماہ پہلے سہم امام کی رقم آپ کے پے ٹو ون ایپ کے ذریعے روانہ کی۔ اس ایپ میں پوچھا گیا کیا یہ ڈونیشن ہے یا سہم امام؟ میں نے سہم امام پہ ٹک کیا اور رقم منتقل ہو گئی۔ 1 یا 2 دن بعد مجھے ای میل کے ذریعے شکریہ کا میسج آیا، جو کچھ حد تک رسید تصور کی جا سکتی ہے، لیکن اس پر کسی بھی قسم کا نمبر یا نشان نہیں تھا۔ آپ کے چینل سے یہ متعدد بار کہا گیا کہ مرجع تخلید حضرت آیت اللہ شستانی صاحب قبلہ مد ذل عالی کے پاس سے آپ کو 30 ملین روپے تک سہم امام وصول کرنے کا اجارہ ہے۔ سستانی صاحب کے علاوہ بھی آپ کے پاس 2 اور اجارے موجود ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب آپ سہم امام کے ساتھ بھیجنے والا کس مرجع تخلید کی تخلید میں ہے نہیں پوچھتے ہیں، تو آپ کیسے حساب رکھیں گے کہ یہ رقم
किस मर्जे के मुखल्लिद की तरफ से आई है। बेहतर तो ये होता कि आप तीनों मर्जाए अज़ाम की रसीद बुक बनवाएं, एक रकम, और रकम भेजने वाला जो मर्जे की तखलीद में है उसे उस अकाउंट की रसीद इरसाल की जाए। उम्मीद के जिम्मेदारान इस जानिब तवज्जो करेंगे। खुदा हाफिज। जी, सवाल आपका जो है उससे ये ज़ाहिर होता है कि सहम इमाम की इजाज़त चैनल विन को जो हासिल है उसके लिए बहरहाल मराज तक़लीद के अलग अलग इजाज़े भी हासिल हैं। तो जिन मराज तक़लीद के इजाज़े हासिल हैं उनके जो मुक़ल्लिदीन हैं उनसे सहम इमाम वसूल करने की गुजारिश की जाती है, भेजने की गुजारिश की जाती है, वो भेजते हैं। तो पहली बात तो यही है कि आम तौर से क्योंकि उन्हीं मराजे के मुक़ल्लिदीन जहाँ पाए जाते हैं तो उन्हीं का इजाज़ा लेकर उसको दिखाया भी जाता है, उसका ऐलान भी किया जाता है, ताकि जो उनके मुक़ल्लिदीन हैं वो सहम इमाम को, चैनल विन को डोनेट कर दें, हदिया कर दें, भेज दें यहाँ तक। और अगर कोई उनका मुक़ल्लिद नहीं है तो फिर उसकी ज़िम्मेदारी ख़ुद बनती है कि वो वाज़े कर दे कि जो आपके पास 3 या 4 मराजे के या जितने भी मराजे के इजाज़े हैं, मैं उनका मुक़ल्लिद नहीं हूँ, मैं किसी दूसरी शख्सियत का मुक़ल्लिद हूँ, लिहाजा मेरे मर्ज़े तक़लीद से आप या तो इजाज़ा लें या उसके मुताबिक ख़र्च करें। लिहाजा चैनल विन की तरफ से बाकायदा रसीद जारी होती है और फिर उसका हिसाब व किताब मराजे कराम के दफातर या उनके जो वकील हैं उनकी खिदमत में जो भी सिस्टम है उस तरीके से पेश किया जाता है। इसलिए आपको कोई ज़हमत ना हो और आप मुतमईन रहें कि आपका पैसा जो है वहीं उसी रास्ते के ऊपर ख़र्च हो रहा है जिसके लिए उन्होंने इजाज़त दी है। अलग से रसीदें छपवाने की ज़रूरत नहीं है, रसीद बुक वही है, उसमें ये लिखा जा सकता है कि आप किस मर्जे के मुक़ल्लिद हैं ताकि उसमें उनको आसानी रहे। दूसरी बात यह है कि अगर मर्जे तक़लीद आपका दूसरा है और आपने चैनल विन को वो पैसा भेज दिया है और सहम इमाम की इजाज़त हासिल है, तो अगर उस मर्जे तक़लीद के इजाज़त दी हुई जगह के ऊपर वो रकम ख़र्च की जा रही है तो आप बरी ज़िम्मा है और आपका खुम्स और सहम इमाम अदा हो जाएगा। परवरदिगार कबूल फरमाए। इमाम ज़माना अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आपके लिए की दुआएं आपके लिए हों और इंशाअल्लाह परवरदिगार हर तरह की आफ़ात व बलियात से तमाम खुम्स और रुक़ूम शरिया और डोनेशन देने वालों को महफूज रखे और उनकी जान माल इज़्ज़त आबरू की हिफाजत फरमाए। रसीद भी PDF के ज़रिए उसी ईमेल में भेजी जाती है और अगर इत्तेफाक से अटैच नहीं हो पाई, आपको रसीद नहीं मिली, तो आप चैनल विन के दफ्तर पर रब्ता कर सकते हैं और रसीद इंशाअल्लाह आपको जो चैनल विन ने भेजी है वो उसकी कॉपी आपको भेज दी जाएगी। वक्त हो चुका है मुख्तसर से ब्रेक का, इंशाअल्लाह अभी हाजिर होते हैं, आप कहीं नहीं जाइए।